فرحت، بشاشت، خوشی اور مسرت یہ فطری جذبہ ہے، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر یہ ایک صالح مومن کا مقصود ہے، بلکہ گناہ گار کا بھی مقصود ہے۔ کون شخص ہوگا جس کو حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو؟ جو فل یفرحو کا حکم ہے، اس میں فرحت کو عام رکھا گیا ہے۔ اب وہ فرحت کا اظہار کیسے کرنا ہے، یہ ہر شخص کے ذوق پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی روزہ رکھ کے فرحت کا اظہار کرتا ہے، کوئی کھانا بانٹ کے فرحت کا اظہار کرتا ہے، کوئی خشک راشن دینا چاہتا ہے، کچھ لباس بانٹتا ہے برہنہ بدن کو، غربا کو، کوئی چراغاں کرتا ہے، کوئی محفل کا انعقاد کرتا ہے، کوئی عقیدتوں کے رنگ میں ڈھل کے ذوق و شوق سے نعرے لگاتا ہے۔ ہر شخص کا اظہار فرحت کا سلیقہ اور اس کا جبلی، طبی اور فطری رجحان اور ذوق الگ الگ ہے۔ آپ غربا و مساکین کو راشن بانٹیں، آپ اللہ کے حضور شکر کے سجدے کریں، سب مروج ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے مجمع صحاب میں مسجد نبوی کا ایک کونا تھا، اور وہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے۔ حجرہ انور سے نکلے اور ان سے پوچھا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و مننا علینا بکا۔ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ سے ہمیں نوازا۔ آپ جو مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے؟ منا علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ہم رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں محمد عربی عطا فرما دیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ اکبر، یہ اس کا کرم ہے۔ نبیوں نے آرزویں کی ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 پیغمبروں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی۔ اللہم اجعلنی من امت احمد، 12 پیغمبروں نے آرزویں کی۔ زمانہ منتظر تھا، دنیا انتظار کر رہی تھی۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیاں آنکھوں میں اشکوں کے کشکول سجائے دست بدعا تھی کہ مالک وہ مسیحا کب آئے گا۔ اللہ اکبر، بیواؤں کی چیخیں اور یتیموں کی سسکیاں اور آہیں جب عرش معلیٰ سے ٹکرائیں، اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا۔ بس صد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ محمد عربی تشریف لے آئے تو ہم نے تو کوئی انتظار کی گھات میں بیٹھ کے مدتیں نہیں کاٹی، وقت نہیں گزارا۔ اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں حضور کی امت میں ہونے کا اعزاز نصیب کر دیا۔ اس پر شکرانہ بنتا ہے، اور صحابہ اس شکرانے کی مجلس کو برپا کیے ہوئے تھے۔ اور ظاہر ہے جب ایک کونے میں مجلس برپا ہوگی تو اس کے لیے نہ اشتہار کی ضرورت ہوگی، نہ اعلان کی ضرورت ہوگی، نہ شیرینی کی ضرورت ہوگی، نہ چاندیاں بچھائی جائیں گی۔ ابھی اختتام ہوتا ہے جمعہ المبارک کا، تو 10 آدمی کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں تو ختم، محفل ہو گئی۔ لیکن اب آپ نے اگر کوئی 200 آدمیوں کو بلانا ہے، 600 لوگوں کو بلانا ہے، 1000 کا اجتماع کرنا ہے، تو پھر یہ اس حجم کا تقاضا ہے کہ آپ اشتہار بنوا رہے ہیں، اس بڑے اجتماع کی اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے لیے چاندنیاں بچھا رہے ہیں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم لگا رہے ہیں۔ تو اصل روح کیا ہے کہ آپ ذکر کی مجلس کو برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر گھر میں آپ بچوں میں بیٹھ کے برپا کر لیں گے تو آپ کو کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہوگی، وہی چادر بچھائیں گے یا مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اطراف میں بچے بیٹھ جائیں گے، ان کا ذکر ہو جائے گا۔ نہ کسی خطیب کی ضرورت، نہ کسی قاری اور نہ کسی نعت خوان کی ضرورت۔ لیکن اگر زیادہ لوگوں کا ہجوم ہے تو یہ سارے تقاضے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم آداب کو اور جو اصل روح ہے اس روح کے تقاضوں کو ضائع نہ ہونے دیں تو پھر خواہ انگلی بھی نہیں اٹھتی۔ جب یہ مشن کی بجائے معاش بن جائے، یہ کاروبار بن جائے، تو پھر اس کے بعد اس پہ انگلی اٹھتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جس کے سینے میں ایمان کی رمق موجود ہے اس کو حضور کے ذکر پہ کوئی اعتراض ہو، اور جس کو حضور کے ذکر پہ اعتراض ہے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ اعتراض کس پہ ہوتا ہے؟ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر اس کو بہانہ بنا کے اصل کو روکنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک دوسری چیز ہے۔ اگر مرور زمانہ کے ساتھ کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، معاش بن گیا ہے مقدس مشن، تو پھر ہمیں تنقیح کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے۔
وہ اگر ہم کریں گے تو پھر ایک خوبصورت شکل نکلے گی، اور الحمدللہ ادارت المصطفیٰ نے اس کی شعوری کوشش کی اور جس کا نتیجہ پایا۔ ایسے لوگ جو معترض ہیں وہ ہماری مجالس کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر یہ مجلس میلاد ہے تو ہمیں کوئی اعتراض اس پہ نہیں ہے۔